بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فیضان الحق ہے اور ہم قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ اس کی 12ویں صورت ہم نے سٹارٹ کی تھی، سورۃ الفجر، اور اس کی 5 آیت ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج 6ٹھی آیت سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے دیکھا نہیں کیا کیا تھا آپ کے رب نے عاد کے ساتھ، ارام ذات العماد، اور وہ ارم جو ستونوں والے تھے۔ یعنی ارم کے بارے میں عام مورخین کا خیال ہے کہ یہ قوم عاد کے شاہی خاندان کا لقب تھا۔ یعنی جس طرح مصر میں فرعونہ، عراق میں نمرودہ اور یمن میں طبائی خاندانوں کی حکومتیں تھیں، اسی طرح قوم عاد کے علاقے میں ارم خاندان پراسرار برسر اقتدار تھے۔ یہاں ان کے حوالے سے ستونوں کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ وہ لوگ اپنی تعمیرات میں ستونوں کو خصوصی اہمیت دیتے تھے، اور دنیا میں ستونوں پر بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کرنے کا طریقہ سب سے پہلے انہی نے شروع کیا تھا۔ جیسے اس قوم کے ایک شہر کے جو زیر زمین آثار دریافت ہوئے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس شہر کی فصیل پرستش ستون یا مینار بنائے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شہر شداد نے خصوصی اہتمام کے ساتھ بسایا تھا، جو اس قوم کا سب سے بڑا بادشاہ تھا۔ التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، جن کے مانند نہیں پیدا کیے گئے دنیا کے ملکوں میں۔ یعنی قد و قامت اور جسمانی قوت کے لحاظ سے دنیا میں ان کا کوئی ثانی پیدا نہ ہوا۔ ان الفاظ کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس قوم نے جس معیار اور جس انداز کی تعمیرات کی تھیں، ایسے تعمیرات ان سے پہلے دنیا میں کسی اور قوم نے نہیں کی تھیں۔ شاید اسی لیے تاریخ میں شداد کی جنت ارضی مشہور ہے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود کے ساتھ کیا کیا آپ کے رب نے، جنہوں نے وادی میں چٹانوں کو تراشا تھا۔ یعنی قوم سمود کے لوگ پہاڑوں کو تراشنے کے ماہر تھے۔ وہ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر خوبصورت کشادہ گھر اور محلات بناتے تھے۔ پہاڑوں سے تراشے ہوئے ان کے گھر اور محلات آج بھی موجود ہیں۔ وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور فرعون کے ساتھ کیا کیا جو میخوں والا تھا۔ یعنی اوتاد وتد کی جمع لوہے کے میخوں کو بھی کہتے ہیں، اور لکڑی کے کھونٹوں کو بھی، جن کے ساتھ خیموں کی رسیاں باندھی جاتی ہیں۔ چنانچہ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ اس کے لشکروں کے خیموں کے کھونٹوں کا ذکر ہے، اس لیے کہ اس کے لشکر بہت بڑے تھے اور وہ بڑی شان و شوکت کا مالک تھا۔ جب وہ چڑھائی کرتا تو لشکروں کے خیمے نصب کرنے کے لیے کھونٹوں کا ایک بڑا ذخیرہ ان کے ہمراہ ہوتا۔ ایک دوسری رائے یہ بھی ہے کہ وہ جس سے ناراض ہوتا اسے سلیب پر چڑھا کر اس کے جسم میں میخیں لگوا دیتا۔ واللہ عالم۔ صدق اللہ العظیم۔